إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، مردان نشین ماں بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو بیدہ الملک و هو علی کل شیء قدیر، اور مربی انس و جاہ، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں یکے بعد دیگر انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا. اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، اور خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے بے شمار انگت اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے عزت اٹھا کر اپنی امت کے لیے خون برسائے. اللہ کے بے شمار انگت اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے خون فاندی کے بعد 20 سال سے زائد عرصہ تک چین و سکون کی نیند نہ سوئے. یعنی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اور صحیح مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ مزید اسی آیت اور حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آج کے جمعے کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. قبل اس کے کہ میں قرآن مجید جو پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ کروں،
یا اپنے موضوع کے اندر داخل ہو، اس بات کو آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں اور خواتین سے بھی میں ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں و بہنوں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوران خطبہ امام صاحب ممبر پر ٹھہر گئے، خطبہ شروع ہو گیا، بعض لوگ بعض سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی اپنے بچے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کوئی خاتون ایک دوسرے خاتون سے باتیں کر رہی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اگر آپ ثواب کی نیت سے مسجد کے اندر آئے ہیں تو اللہ کے واسطے دوران خطبہ کسی سے بات نہ کریں، غور سے خطبہ سنیں، اور اگر دوران خطبہ آپ نے کسی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی یا کسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا یا کسی کو روکنے کی بھی آپ نے کوشش کی اپنے انگلی کے اشارے سے، تو رب ذوالجلال کی قسم ہے میرے بھائیوں اور میری ماں و بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، جو مدینہ یونیورسٹی کے استاد رہ چکے ہیں سینئر، انہوں نے ابو داؤد کے حوالے سے حدیث لکھی ہے اسلامی طرز زندگی کے اندر کہ دوران خطبہ اگر کوئی شخص اپنے سامنے سے اپنے انگلی کے اشارے سے ایک کنکر بھی ہٹا دے، ایک تنکا بھی ہٹا دے، تو اللہ کی قسم نبی کا فتویٰ ہے کہ وہ شخص جمعے کے ثواب سے مکمل محروم ہو جاتا ہے، ایک رائی کے برابر بھی اس بندے کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے آئے ہیں تو اللہ کے واسطے دوران خطبہ جب تک خطبہ ختم نہ ہو جائے کوئی کسی سے بات کرنے کی کوشش نہ کرے، کسی کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ خصوصاً اکثر مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ خطبہ شروع ہو گیا، کبھی خواتین کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، کبھی نوجوانوں کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، خطیب کو بھی جو ہے خلل ہوتا ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رائی کے برابر بھی اس بندے کو ثواب نہیں ملتا ہے جو دوران خطبہ بات کرتا ہے۔ تو اس سے پرہیز کریں۔ ہر جمعے، صرف آج کے جمعے کے لیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، ہر جمعے کے لیے دوران خطبہ کوئی کسی سے بات نہ کرے۔ بہرحال قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ سے ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کی راہ میں اللہ کا حکم سنتے ہی الحمدللہ بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اور اس کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے، اس کی برکت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی برکت بیان کی ہے کہ رب کی راہ میں خرچ کرنے سے کتنی برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مال کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دانے کی طرح ہے جو ایک دانہ زمین پر بویا گیا، ایک دانہ زمین پر بویا گیا فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر دانے میں ایک دانہ بویا گیا، 7 بالیاں انبتت سبع سنابل، 7 بالیاں نکلی، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے۔ بویا کتنا تھا؟ ایک دانہ، بالی کتنے آئی؟ 7 بالیاں آئی، 7 بالیوں میں دانے کتنے آئے؟ 100 دانے، یعنی 700 گنا اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ ایک زمین پر بیج بویا، 7 بالیاں آئی اور 7 بالیوں میں 100 دانے آئے، یعنی ایک دانہ بویا 700 دانے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ خرچ کرنے کی مثال تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے اس آیت کے اندر کہ میں اسے 700 گنا ثواب عطا کرتا ہوں، 700 گنا ثواب بھی دیتا ہے، اور اس کی کمائی میں، اس کی تجارت میں، اس کے کاروبار میں 700 گنا برکت بھی عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کل عمل آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها
الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدعو شهوته وطعامه من اجلي الصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك الصيام جنہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها. آدم کا کوئی بھی بیٹا اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ کے لیے ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عنایت کرتا ہے. اور اسی ایک نیکی کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ 700 نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. وہی بات اللہ نے قرآن کی آیت میں کہی ہے ایک دانہ بو گے 700 دانہ ملے گا, 1 روپیہ خرچ کرو گے 700 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب ملے گا اور 700 گنا آپ کے کاروبار میں اللہ برکت عطا کرے گا. یہ اللہ کا مولا ہے, یہ اللہ کا مولا ہے. علاج میں بھی آتے ہیں 700 نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کو بدل دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ایسی آیتیں نبی کے صحابہ سنا کرتے تھے اللہ کی قسم اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کیا کرتے تھے. اٹھاؤ قرآن مجید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ لوگوں کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے ہو, تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو جو تمہاری نظر میں سب سے محبوب ہے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو تم کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے. کامیابی کی تفسیر بعض مفسرین کرام نے جنت سے کی ہے, بر کی تفسیر بعض مفسرین نے جنت سے کی ہے کہ تم جنت نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم رب کی راہ میں وہ چیزیں خرچ نہ کر دو تو جو تم پسند کرتے ہو تمہاری نظر میں محبوب ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کیا. بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاری صحابی ہیں مالدار تھے اور ایک باغ تھا کھجور کا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اور اس باغیچے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی ہوتی تھی اور وہاں کے چشمے سے آپ اپنے پیاس کو بجھایا کرتے تھے. وہ فوراً جب یہ آیت سنتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم میں بخاری کے الفاظ ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ لوگوں تم کامیابی میں نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. میں نے سنا ہے کہ اللہ نے ایسی آیت قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ابو طلحہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے اور اللہ کہتا ہے محبوب چیزوں کو پسند کرو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے اور اے مدینے کے انصاریوں تم سب بھی گواہ رہو. تمہیں معلوم ہے کہ یہ باغ جو مسجد نبوی کے سامنے بے باغ ہے یہ مجھے محبوب ہے پسندیدہ ہے. اللہ کے رسول آپ بھی کبھی کبھی آتے ہیں اس باغ کے اندر اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں وہاں کا میٹھا پانی آپ پیتے ہیں. اللہ کے رسول یہ باغ مجھے بہت محبوب ہے. آج میں رب کے اس فرمان کو سن کر رب کی راہ میں اس کے صدقے سے صدقہ کرتا ہوں, خیرات کرتا ہوں, آپ کے حوالے کرتا ہوں. جہاں چاہے آپ اسے خرچ کریں, جیسی مرضی آپ کی, جہاں چاہے جس کو چاہے خرچ کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہا ابو طلحہ تمہاری بات ختم ہو گئی. کہا اللہ کے رسول ہماری بات ختم ہو گئی. آپ نے مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہوا کہ آپ کے چند رشتہ دار غریب ہیں آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس بات کو تقسیم کر دو. اور ایسا ہی بات جب ایسا تقسیم کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن ذالک مال رابح ذالک مال رابح بہت خوب ابو طلحہ بہت خوب یہ مال تمہارے لیے نفع بخش ہے, یہ مال تمہارے لیے نفع بخش ہے. یہ صحابہ کرام کا عمل, یہ صحابہ کرام کا عمل ہے. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کرامی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو داؤد کی حدیث ہے آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں کون صدقہ کرے گا, کون ہے جو رب کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے گا, مجاہدین کے لیے سواریوں کا انتظام کرے گا.
जाऊंगा, आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान सुना, घर के अंदर उस दिन इत्तेफाक से माल था, आधा माल घर का उठाया और नबी की खिदमत में लाकर रख दिया, आधा माल बीवी बच्चों के पास रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना जब ऐलान, तो घर के अंदर जो कुछ भी था, जितना भी माल था, सब कुछ लाकर नबी की खिदमत में रख दिया। उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, उमर तुमने घर में क्या छोड़ा है, रब की राह में लाकर क्या दिया है? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल जो कुछ भी था माल घर में, जो कुछ था, आधा माल बीवी बच्चों के लिए छोड़ा हूँ, आधा माल अल्लाह की राह में लेकर आपके खिदमत में लाकर पेश कर दिया हूँ। अल्लाहु अकबर। उस वक्त हजरत अबू बकर से पूछा, अबू बकर तुमने अपने घर में क्या छोड़ा है? अबू बकर का जवाब सुनो लोगों, अबू बकर का जवाब सुनो। कहा, अल्लाह के रसूल घर में जो कुछ भी था सब कुछ रब की राह में लाकर हाजिर कर दिया, घर में बीवी बच्चों के बाद सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत छोड़ाया। अल्लाह की कसम लोगों, हदीस के अल्फाज है, उमर ने उस वक्त कहा, अबू बकर आज उमर को यकीन हो गया है कि उमर अपनी जिंदगी में तुम कभी अबू बकर से नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये अबू बकर का आलम है, इंफाक फी सबीलिल्लाह, बदले खर्च करते थे। कहा, अबू बकर आज उमर को यकीन हो गया है कि तुम अपनी जिंदगी में तुमसे नेकियों में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यही वो मौका था, यही वो मौका था जब आपने ऐलान किया लोगों, मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर, रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह में बैठकर, जो उम्रा के लिए जहाँ गए हैं, जो हाजी हैं, जो हज करके आए हैं, मस्जिद नबवी की जिन्होंने ज़ियारत की है, वो रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह की भी उसने ज़ियारत की होगी। देखा होगा कि वो इलाका मस्जिद नबवी का जिसे सब्ज रंग से, ग्रीन कलर से उसे घेर दिया गया है, वहां पर उसी जगह पर नबी कायनात अलैहि सलाम ने बैठकर ऐलान किया था कि लोगों उसी जगह को रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह कहते हैं, यानी जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है वो मस्जिद नबवी का हिस्सा। उसी मकाम पर नबी कायनात ने बैठकर ऐलान किया, लोगों कौन है आज ग़ज़वा तबूक की तैयारी के लिए जो रब के नाम में सबका खैरात करेगा? आज मोहम्मद रसूलुल्लाह से जन्नत की ज़मानत देता है, मैं अपने रब से जन्नत दिलाऊंगा। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल मैं 100 ऊंट देने के लिए तैयार हूँ, मैं 100 ऊंट देने के लिए तैयार हूँ। प्यारे नबी ने कहा, उस्मान बैठ जाओ। आपने दूसरी मरतबा ऐलान किया, कौन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैरान पर मुजाहिदीन की सवारियों का इंतजाम करेगा? आज मोहम्मद रसूलुल्लाह से जन्नत की ज़मानत देता है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल मैं और 100 ऊंट देने के लिए तैयार। आप यके बाद दिगरे ऐलान करते गए, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देते गए, यहाँ तक कि अल्लामा सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि हज़रत उस्मान ने 900 ऊंट, 100 घोड़े, 5.5 किलो सोना, 29.5 किलो चांदी, और एक रवायत के अंदर यह भी आया कि 1000 दिरहम भी ला कर दिया, 1000 दिरहम भी ला कर दिया। और उसी दिरहम को नबी कायनात अलैहिस्सलाम उलट रहे थे और उलट पलट कर रहे थे और उलट पलट करते हुए कह रहे थे, मादर उस्मान, मादर उस्मान, मादर उस्मान, मादर उस्मान, उस्मान आज के बाद से एक भी नेकी अगर नहीं करेगा अपनी जिंदगी में, मादर उस्मान, मादर उस्मान, मैं अमल बाद जो मैं करता, अरे उस्मान आज के बाद से अपनी जिंदगी में एक भी नेकी ना करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह इस बात की ज़मानत देता है कि अशहदु लका बिल जन्नह, अशहदु लका बिल जन्नह, अशहदु लका बिल जन्नह। अरे उस्मान आज मोहम्मद रसूलुल्लाह इस बात की गवाही दे रहा है कि उस्मान एक भी नेकी ना करो, अल्लाह तब भी तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। तब तक या उस्मान अशहदु लका बिल जन्नह। और उस्मान बस करो, अब माल देने की जरूरत नहीं है, बस करो, बस करो, कर दिया उस्मान अशहदु लका बिल जन्नह, बस करो उस्मान, अब इसके बाद तुझे देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह इतना राजी हो गया तुमसे कि मेरी जुबान से कहलवा रहा है अशहदु लका बिल जन्नह, उस्मान फिर जन्नह, उस्मान फिर जन्नह, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है। अल्लाह अकबर। यह है नबी के सहाबा का अमल, इंफाक फी सबीलिल्लाह के बारे में। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था, बेहतरीन अल्लाह की राह में खर्च करते थे। तबरानी की हदीस है, अल्लामा इकबाल किलामी साहब ने अपनी किताब ज़कात के अंदर मुकद्दमे में यह हदीस नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन
آپ کے پاس چاندی کا ایک ٹکڑا تھا، چاندی کا ایک اوقیہ تھا، اور آپ نے اس کو چاندی کے اوقیے کو تکیے کے نیچے رکھا۔ آپ رات میں آپ نے آرام کرنے کی کوشش کی کہ آج سویا جائے، لیکن اللہ کی قسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر بے چینی سی چھائی ہوئی ہے، بے قرار ہے، آپ کی نیند خراب ہو گئی ہے، آپ آرام نہیں کر پا رہے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی کروٹ بدلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اللہ کے رسول آپ اتنا بے چین کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی آیت نازل ہو گئی ہے جس آیت نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ امت محمدیہ کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑی ہے جس کی وجہ سے آپ بے قرار ہیں، آپ کی نیند اڑ گئی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا عائشہ نہ کوئی ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس آیت نے میری نیند کو چھین رکھا ہے، نہ کوئی ایسی مصیبت آن پڑی ہے جس مصیبت نے مجھے بے قرار کر رکھا ہے۔ عائشہ بات دراصل یہ ہے کہ آج میرے تکیے کے نیچے چاندی کا ایک اوقیہ ہے، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہوتے ہی یا صبح ہونے سے پہلے آپ کی روح کب سے منتری سے برباد ہو جائے، آپ کا انتقال ہو جائے، اور کل قیامت کے دن پوچھ بیٹھے اللہ کے رسول آپ نے اپنے تکیے کے نیچے چاندی کا ایک اوقیہ رکھا تھا، اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہے۔ آپ کی شہر کے اندر، آپ کی بستی میں، آپ کی گلی میں ایک یتیم بچہ تھا، ایک بیوہ خاتون تھی، فلاں مسکین تھا، فلاں ضرورت مند تھا، اور آپ نے اس کا خیال نہ کیا، آپ نے اپنے گھر کے اندر رکھا۔ عائشہ چاندی کے اس اوقیے نے محمد رسول اللہ کو بے چین کر رکھا ہے۔ یہ ہے سب کا خراب کرنے کا جذبہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھیوں، صرف انفاق فی سبیل اللہ کا ابھارا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ابھارنے کے ساتھ اس کی برکتیں بھی رکھی ہیں، اس کے فوائد بھی بیان کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ صحرا میں جا رہا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صحرا میں بیابان میں جا رہا ہے، میدان میں کھیتوں میں چل رہا ہے، مسافر ہے، اچانک آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، دیکھا کہ آسمان پہ بادل چھایا ہوا ہے، آسمان میں بادل چھایا ہوا ہے، اور اس بادل سے آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر، اس بادل سے آواز آ رہی ہے، اس کی حقیقت فلانی، اس کی حقیقت فلانی، آواز یہ آ رہی ہے کہ فلاں ابن فلاں کے کھیت کو سیراب کر دو، فلاں ابن فلاں کے کھیت کو سیراب کر دو۔ اللہ اکبر، وہ کون بندہ ہے، وہ کون خوش نصیب ہے جس کے کھیت کو سیراب کرنے کا ذکر آسمان کے بادل کے ذریعے سے ہو رہا ہے، بادل سے آواز آ رہی ہے، اس کی حقیقت فلاں، اس کی حقیقت فلاں۔ جس بندے نے یہ نام سنا فلاں ابن فلاں کے کھیت کو سیراب کرو، وہ تعجب میں پڑ گیا، پریشان ہو گیا، اللہ اکبر، آسمان سے آواز آ رہی ہے، بادل سے آواز آ رہی ہے، اور یہ آواز بار بار آ رہی ہے، اس کی حقیقت فلاں۔ بادل جدھر رخ کیا، وہ بندے نے اسی طرف اپنا رخ کر لیا، اور بادل کے پیچھے پیچھے ہو لیا، دیکھا کہ کالے پتھروں والے زمین پر بادل نے بارش کو نیچے اتارا، بارش ہوئی، اور بہت سارے نالے وہاں پر پڑے ہوئے تھے، ایک نالے نے اپنے اندر اس پانی کو جذب کر لیا، کھینچ لیا۔ اب اس نالے کے پیچھے پیچھے وہ مسافر چل کر دیکھتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے۔ چل کر دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ باغیچے کے اندر کھیت میں کھڑا ہے، اور بیلچے کے سہارے سے پانی کا رخ اپنے کھیت کی طرف کر رہا ہے۔ اس مسافر نے پوچھا، اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے، آپ اپنا نام بتائیں، آپ کا نام کیا ہے، اپنا نام بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اس بندے نے کہا کہ میرا نام فلاں ابن فلاں ہے، میرا نام فلاں ابن فلاں ہے۔ اس بندے نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہی نام میں نے بادلوں سے سنا ہے، اور بادل سے آواز آ رہی تھی، اس کی حقیقت فلاں، اس کی حقیقت فلاں، فلاں کے کھیت کو سیراب کر دو، فلاں کے کھیت کو سیراب کر دو، میں نے تمہارا ہی نام سنا ہے۔ اللہ کے بندے بتا تو صحیح ہے، تو کرتا کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے، تجھ سے اللہ اتنا راضی کیوں ہے کہ سارے کھیتوں کو پانی کی ضرورت ہے، سارے دکانداروں کو کسٹمر کی ضرورت ہے، مگر تمہارے دکان میں کسٹمر صرف کیوں آتا ہے، تمہارے کھیت کو اللہ سے سیراب کیوں کر رہا ہے، آخر سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس
سے جب میرا نام تم نے پوچھا اور تم نے جب کچھ سب کچھ جان ہی لیا ہے اور یہ بات تم نے میری حقیقت جانی ہے تو سنو فَإِنِّي أَنظُرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اس زمین سے، اس کھیت سے، اس باغیچے سے جتنے بھی فصل نکلتے ہیں ان فصلوں کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، ان میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي، اور ایک حصہ میں کھاتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، دوسرا حصہ بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے، ایک حصہ اللہ کے غریب بندوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا مسجدوں میں، مدارس میں، اور تیسرا حصہ وہ أَرُدُّ فِيهَا بِثُلُثِهِ، اور اس کا تیسرا حصہ میں پھر دوبارہ اسی زمین میں لوٹا دیتا ہوں، یعنی پھر سے بیج بو دیتا ہوں، فصل لگا دیتا ہوں۔ یہ 3 حصے کرتا ہوں۔ اس بندے نے کہا کہ شاید یہی عمل اللہ کی راہ میں جو صدقہ کر رہے یہ عمل اللہ کو، یہ صدقہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے آپ کے کھیت کو سیراب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جس کے پاس کھیت ہیں کھیت کا سیراب ہوگا، جس کے پاس دکان ہے دکانوں میں اللہ رب العالمین کسٹمر بھیجے گا۔ یہ اس حدیث سے یہ پیغام مل رہا، اس حدیث سے یہ پیغام مل رہا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفق علیکا ابن انفق علیکا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے، انفق ابن آدم انفق علیکا، اے آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تمہارے لیے اپنے رزق کے خزانے کھول دوں گا، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن آدم انفق علیکا، اے آدم کے بیٹے تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہارے لیے اپنے رزق کے خزانے کھول دوں گا، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ صدقہ من مال، اے صدقہ کرنے والوں، خیرات کرنے والوں، رب کی راہ میں خرچ کرنے والوں، اپنے مال میں کبھی کمی کا محسوس نہ کرنا، اللہ کی طرف سے اللہ تمہارے مال میں کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اللہ اس کے کاروبار میں کبھی برکت عطا نہیں کرتا ہے۔ جو رب کی راہ میں کنجوسی کرتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، تو وہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، فَأَمَّا مَنْ عَاتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، فَأَمَّا مَنْ عَاتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، وَاتَّقَىٰ، اور ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کی زندگی کے سارے راستے ہم آسان کر دیتے ہیں، چاہے وہ کاروبار کا راستہ ہو یا کسی مشکلات کا راستہ ہو، کوئی بھی مصیبت اس کی زندگی میں نہیں آتی، اللہ سارے راستے کو آسان کر دیتا ہے، سہولیات عطا فرماتا ہے، فراہم کر دیتا ہے تمام راستے کو۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخیلی اختیار کرتا ہے، وَاسْتَغْنَىٰ، اور اس سے بے رخی اختیار کرتا ہے، رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جھوٹی اور بری باتوں کو وہ اسے اچھا سمجھتا ہے، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، عین سے عسرا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اس کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں، سارے راستے اس کے بند ہو جاتے ہیں، برکت کے راستے، رحمت کے راستے، اور جتنے بھی رحمت و برکت کے راستے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کی زندگی کے سارے راستوں کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اب اس کے لیے کوئی راستہ ہمارا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد الا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدهما اللهم آتی منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آتی ممسكا طرفا۔ اللہ اکبر۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں ہر دن صبح کے وقت 2 فرشتے خصوصی طور پر زمین پر اترتے ہیں، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان، ہر دن صبح کے وقت اللہ کے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، یاد رکھنا، یقول احدهما، ان میں سے پہلا شخص، ایک شخص کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے
اس کے مال میں مزید برکت عطا فرما، انہیں اور مال عطا فرما۔ اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں لوگوں، کون نہیں چاہتا کہ اللہ کے فرشتوں کو دعا کا مستحق بنے؟ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو بھی تیرے راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اور مزید مال عطا فرما، ان کی مال میں برکت عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو برباد کرتے۔ اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جو مال تو نے اسے دیا ہے اس میں دوسروں کا حق ہے اور دوسروں کا حق کو غصب کر رہا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تو برباد کر دے۔ کیسی بددعا ملتی ہے ایسے کنجوسوں کے اوپر، کیسی بددعائیں کرتے ہیں اللہ کے فرشتے ایسے کنجوسوں پر۔ اس لیے لوگوں صحابہ کرام نے کبھی دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی، دنیا کو کبھی ترجیح نہیں دی۔ جب جب بھی صحابہ کے سامنے نبی کائنات علیہ السلام نے اعلان کیا لوگوں سارے صحابہ ٹوٹ پڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، سارے صحابہ ٹوٹ پڑے۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے اعلان کیا تھا حضرت عبداللہ ذو البجالین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، آتے اللہ کے رسول سارے بھائیوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق رب کی راہ میں مجاہدوں کے لیے تیاری کی ہے اور کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول آج عبداللہ ذو البجالین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی تھا میں نے مکی زندگی میں سب کچھ قربان کر دیا ہے، مدنی زندگی میں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس عبداللہ ذو البجالین کے جسم پر اس کی جان ہے۔ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے کہ آپ کے حملگار ہو کر آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہو جاؤ۔ اور سارے میرے بھائیوں نے مال کی قربانی کی ہے، سب کا خیرات کیا۔ آج غزوہ تبوک میں اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں۔ مسلمان معاملی صدقہ ہے، معاملی بڑی قربانی ہے، اور اللہ کے رسول آپ دعا کرتے ہیں میں شہید ہو جاؤں، میں شہادت کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات نے اپنے دستے مبارک کو بلند کیا، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انسانیت موت کے دروازے پر لکھتے ہیں کہ نبی کائنات نے اپنی نگاہیں طرف بلند کی اور کہا اے اللہ آج تیرا نبی عبداللہ ذو البجالین کے خون کو کافروں پر حرام کرتا ہے۔ اللہ کی قسم تاریخ کے الفاظ ہے لوگوں، عبداللہ ذو البجالین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھیں نم ہو گئی، آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے رسول آپ نے میرے حق میں ایسی دعا کیوں کی؟ میں تو اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں۔ سارے بھائیوں نے مال کی قربانی دی، میں جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے میرے خون کو کافروں پر حرام کیا، جب میرے اوپر تلواریں نہیں برسیں گی، میرے اوپر تیروں کی بارش نہیں ہوگی، میں شہادت کی موت کیسے مروں گا؟ کہا ذو البجالین تمہیں نہیں پتا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، رب کی راہ میں نکلتا ہے، راستے میں ان کا بخار سے بھی مرتا ہے تو وہ شہادت کی موت۔ قرآن صاحب کی ہوا لمبا واقعہ ہے، اس واقعے کو میں چھوڑو تو تقریباً 15 منٹ یا 20 منٹ درکار ہے، اس لیے اس واقعے کو یہ ختم کرتا ہوں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی جان کی بھی قربانی رب کی راہ میں دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا خوش ہوا لوگوں، اللہ اتنا خوش ہوا جب اس کی موت ہوئی، جب اس کی تدفین کے لیے جب گئے، اللہ اکبر، جب انہیں رکھ رہے تھے، ایک طرف ابو بکر ہے، ایک طرف عمر ہے، قبر کے اندر نیچے اتار رہے ہیں، نیچے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اپنے دستے مبارک سے نکال رہے تھے۔ اس کے بعد جب تدفین ہو گئی، جب نیچے رکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدفین مکمل کرنے کے بعد جب آپ اوپر آتے ہیں تو آپ نے پھر ایک مرتبہ اپنی نگاہیں اقدس کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے اللہ آج کی شام تک تیرا نبی تیرے اس بندے سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس بندے سے راضی ہو جا۔ اللہ کی قسم تاریخ کے الفاظ ہیں لوگوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کی زبان سے یہ بات سنی، اللہ آج کی شام تک تیرا نبی تیرے اس بندے سے راضی تھا، اللہ تو بھی اپنے اس بندے سے راضی ہو جا۔ اللہ کی قسم عبداللہ بن مسعود کے اندر میرا کلیجہ دہل گیا کہ کاش اے عبداللہ ذو البجالین کی جگہ پر تیری لاش ہوتی اور تو اپنی جان کی قربانی دیتا اور نبی اپنی زبان رسالت سے اعلان کرتے اللہ تیرا نبی آج کی شام تک تیرے اس بندے سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس بندے سے راضی ہو جا۔ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ مسعود اگر تو بن گیا ہوتا اور تیرے بارے میں نبی کائنات علیہ السلام یہ الفاظ کرتے ہو۔
یہ ہے رب کی راہ میں قربانی دینے والوں کا مقام لوگوں، یہ مرتبہ ہے اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا اور امت کو پیغام دیا کہ لوگوں مرنے کے بعد یہ مال یہی دنیا میں رہ جائے گا، کام آنے والی چیزیں تین چیزیں ہیں، کام آنے والی چیزیں تین چیزیں۔ آخری بات کر کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ گھنٹی بھی بج گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا پیغام دیا اور کہا کہ یہی تین چیزیں آخرت میں آپ کو کام آنے والی ہیں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں لکھی جاتی۔ اس نے جو اپنی زندگی میں عمل کیا وہی نہیں کیا اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے۔ مرنے کے بعد اب وہ بندہ عمل نہیں کر سکتا ہے الا من ثلاث، مگر تین اعمال ایسے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو اس سے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہتے ہیں مرنے کے بعد بھی قیامت کی صبح تک۔ الا من ثلاث، وہ تین چیزیں ہیں، کون سی؟ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تین چیزیں، پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا صدقہ جو آپ کے مرنے کے بعد ثواب جاری رہے، ایسے صدقے کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ یہ صدقہ کب ہوگا؟ آپ نے اپنے نام پر کئی مسجد بنا دی، اپنے نام پر مدرسہ قائم کر دیا، یا اپنے طرف سے کہیں بور کا انتظام کر دیا، کہیں پانی کا انتظام کر دیا، جس سے آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوں، فائدہ اٹھاتے ہوں، مستفید ہوتے ہوں، ایسے صدقے کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور نمبر دو، او علم ينتفع به، اور دوسرا علم ایسا علم کہ آپ کے علم سے، آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا والے اس سے فائدے حاصل کر رہے ہیں، دنیا والے فائدے اٹھا رہے ہوں۔ آپ نے علم حاصل کیا، قرآن کی تفسیر لکھ دی، آپ نے علم حاصل کیا، کوئی حدیث کی تخریج کر دی، آپ نے علم حاصل کیا، کتاب التوحید لکھ دی، عقیدے پر توحید کے بارے میں آپ نے کتابیں لکھی، اب اس کتاب سے دنیا کے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے کوئی بیان کیا اور آپ کا بیان ریکارڈ ہو گیا، آپ کے مرنے کے بعد بھی کوئی بھائی اس بیان کو سن رہا ہے اور اس بیان پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ۔ او علم ينتفع به، ایسا علم جس علم سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہو، تو اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ او ولد صالح يدعو له، اور تیسرے نمبر پر وہ نیک اولاد جس کی آپ نے تربیت کی ہو، جسے آپ نے نیک اور صالح بنایا ہو، اپنی تربیت سے اسے اچھی تربیت دی ہو، دین کا علم سکھایا ہو، دین کے علم سے اسے آراستہ کر دیا ہو، اور وہ نیک اولاد ہو، صالح ہو، اور وہ نیک اولاد جو بھی نیک عمل کرتی ہے ماں باپ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ مرنے کے بعد انسان کو کوئی ثواب، کوئی نیکی نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر جو کہی گئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ ان باتوں پر سننے والے سے زیادہ کہنے والا خود محتاج ہے، اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم، عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو غیر محفوظ ہیں، اللہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی، ایمان کی، اس کی توحید کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم، عالمی پیمانے پر ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو بھی غیر محفوظ ہے، اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی، ایمان کی، اس کی توحید کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم، جب تک دنیا میں زندہ ہے ہم سب کو ایمان پر، توحید پر قائم رکھ مولا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ السلام علیکم۔ تودون ما صنت